إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. صدق اللہ العلی العظیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ کہو تم لوگ رائنا اور کہو تم نظر کیجئے ہم پر، اور سنو تم، اور واسطے کافروں کے عذاب ہے دردناک. اور تفسیر میں لکھا جاتا وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، رائنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر کیجئے، اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. دیکھیں یہ وہ آیت ہے جس کو جو ریفرنس کرتی ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ہم کو مانگنا ہے، کچھ پوچھنا ہے، تو رائنا لفظ استعمال نہیں کر سکتے. ہم کو بولنا ہے انظر حالنا. ہم کو کیا لفظ استعمال کرنا ہے؟ انظرنا استعمال کرنا ہے. یہ ڈائریکٹ قرآن کا حکم ہے. یعنی آیت میں ہی جو ہے نا لکھا ہوا ہے، دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا، بولے ایسا مت بولو رائنا، وقل انظرنا، بولے بولو انظرنا. اس آیت کا پچھلی آیتوں میں چند طرح تعلق ہے. پہلا تعلق اب تک یہود کی ان بدکاریوں کا ذکر ہوا تھا کہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے کر چکے تھے. اب ان کے وہ عیب بیان ہو رہے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان میں پیدا ہوئے. یعنی صاحب قرآن میں عیب جوئی کرنا اور ان کے دین میں تانے دینا، اس سلسلے میں پہلا عیب اس آیت میں بیان ہو رہا ہے. دیکھیے کس کا اصل میں جو ہے نا، یعنی کس کی فطرت تھی دین میں عیب ڈھونڈنا؟ وہ یہودیوں کی تھی، بنی اسرائیلیوں کی تھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کے بعد جو ہے نا عیب ڈھونڈنا، کوشش کر کے جو ہے نا عیب نکالنا، یا جو ہے نا ایذا پہنچانا، تکلیف دینا، یہ ان کا عمل رہا، یہ ان کا طریقہ رہا. تو آج بھی جو قرآن پاک میں جو ہے نا نبی کے متعلق عیب ڈھونڈتے ہیں، جو نبی کے متعلق جو ہے نا ایسی ایسی باتیں ڈھونڈ کے مسئلے نکالنے کے چکر میں رہتے ہیں ہمیشہ، وہ سب کون ہے؟ تو وہ یہی یہودی ہیں. دوسرا تعلق پچھلی آیت میں یہود کے جادو سیکھنے کا ذکر تھا، اور جادوگر کچھ الفاظ ہی کے ذریعے لوگوں کو ایذا پہنچاتا ہے. اب اس آیت میں ان لوگوں کی وہ تکلیف دینے والی باتیں بیان ہو رہی ہیں جو جادو کی طرح حضور علیہ السلام کو ایذا پہنچاتی تھی، یعنی آپ کو تکلیف دیتی آپ کے لیے. تیسرا تعلق پچھلی آیت میں یہود کا جادوگر ہونا بتایا گیا، اور جادوگر اپنے کراماتی ظاہر کرتا ہے اور اپنے جادو کو کرامات بتاتا ہے، مگر در حقیقت وہ موذی ہے، اور ان کا یہ لفظ محبت نہیں بلکہ کلمہ ایذا ہے. ان کے اس الفاظ سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. پچھلی آیت میں جادو کا ذکر ہوا، اور جادو کا یعنی موجود اس اور سکھانے والا تو اس کے حقیقت سے واقف ہے، مگر سیکھنے والا شاگرد ان سے بے خبر رہ کر اندھادھند منتر پڑھتا ہے. اس آیت میں لفظ رائنا سے بے ادبی کرنے والے اس لفظ کی حقیقت سے واقف تھے. مسلمان بے خبری میں یہی لفظ بولتے تھے، انہیں اس سے روک دیا گیا. جسے جادو کا موجودہ اور اس کا عامل دونوں گنہگار ہیں، ویسے ہی رائنا سے بے ادبی کرنے والے اور بے خبری میں اس کو استعمال کرنے والے دونوں مجرم ہیں. پانچواں تعلق اس سے پہلے ایمان اور تقوی کا ذکر ہوا، اور تقوی یہ ہے کہ انسان شبیہہ کی چیز سے بھی بچے. اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، متقی ہو کر، کیونکہ لفظ رائنا میں فاسد معنی کا شبہ ہے، اس سے بھی بچ جاؤ. یعنی یہاں پہ ایک نقطہ کیا ملتا ہے کہ رائنا لفظ جو ہے اس کے اندر شبہ ہے کہ یہ لفظ میں جو ہے نا برا معنی اس کے نکل سکتے. تو یہاں کیا بولا جا رہا مسلمانوں سے؟ ایسی تمام چیزوں سے رکو، یعنی بچ جاؤ جس میں اندیشہ ہو کہ وہ بری ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا کوئی عمل جہاں پہ آپ کو ذرا سا بھی اندیشہ ہو کہ اس میں یہ ہو سکتا، اس سے بچ جانا. آپ کو ڈاؤٹ آیا، مثال کے طور پر آپ ڈومینوز میں گئے پیزا کھانے کے لیے، مینو کارڈ منگائے، بولے چلو چکن پیزا منگاتے ہیں، نیچے لکھا ہوا ہے کہ پوک پیزا بھی دیتے ہیں، یعنی بچوں کا پیزا بھی یہاں بکتا ہے. اب آپ کیا کرو گے؟ بولے نہیں میں تو ویجیٹیرین پیزا آرڈر کر رہا ہوں یا چکن آرڈر کر رہا ہوں، پورک تو نہیں ہے اس میں، وہ الگ سے بھی کرا مثال کے طور پر. یہ ہٹ درمی والی بات ایک الگ بات ہو گئی. لیکن کسی کو شبہ آتا کہ ارے بھائی جب پوک ہے کچن میں موجود تو ہو سکتا اس کا چمچہ اس میں، ہو سکتا ایک جگہ رکھے ہوئے ہوں، ہو سکتا سیم تیل میں تلے گئے ہوں، پتہ نہیں کیا ہو سکتا. بولے نہیں بھائی ہمارے لیے حرام، بولے ہم نہیں یہاں نہیں کھائیں گے مثال کے طور پر. اس کی ایک مثال سے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو، بیسک مثال سے جو ہم سے ہو سکتی اس زمانے میں، اس دور میں. تو اس آیت کے اعتبار سے کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایسی کوئی چیز چاہے وہ لفظ ہی کیوں نہ ہو، اس میں تھوڑا سا بھی جو ہے نا برائی کا اندیشہ ہو، اس عمل میں برائی کا اندیشہ ہو تو اس سے بچ جاؤ، اس سے دور ہو جاؤ.
اب اس آیت کا شان نزول کب ہوا؟ تو حضور علیہ السلام جب صحابہ کرام کو کچھ تعلیم فرما رہے تھے تو حضرات صحابہ درمیان کلام میں عرض کر دیتے تھے کہ رائنا یا رسول اللہ، یعنی یا حبیب اللہ ہماری رعایت فرمائیں، یعنی یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، دوبارہ ارشاد فرما دیجئے۔ مگر اس لفظ رائنا کے ایک برے معنی بھی ہیں، جیسا کہ ہم اس تفسیر میں عرض کیے کریں گے۔ یہود نے اس برے معنی کی نیت سے یہ لفظ عرض کرنا شروع کر دیا اور دل میں خوش ہوئے کہ ہمیں بارگاہ عالی میں نہایت چالاکی سے گستاخی کرنے کا موقع مل گیا۔ اب ایک دن، یعنی یہ واقعہ ہے کہ اب ہوا کیا تھا کہ مسلمانوں کو معلوم نہیں تھا کہ اس کا کیا اصل ڈیٹیل معنی اس کے کیا ہوں گے، تو اس وقت صحابہ کرام بھی جو ہے نا کچھ بات اگر سمجھ میں نہیں تو بول دیتے تھے کہ رائنا یا رسول اللہ، معاذ اللہ معاذ اللہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے نا پھر سے بتا دیجئے، پھر سے سمجھا دیجئے، ہم کو سمجھ میں نہیں آیا۔ آسان چیز ہے نا، لیکن یہود کو پتا تھا کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ معنی بھی کیسے، تو وہ کیا کرتے تھے معلوم ہے، یہی لفظ لے کے جو ہے نا بار بار آپ یعنی آپ کے سامنے بیٹھ کے گستاخی کیا کرتے تھے، اور دلی دل میں جو ہے نا خوش ہوتے تھے کہ ارے بھائی دیکھو کیسا ہم کو گستاخی کا موقع مل گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے جو ہے نا ایزا پہنچتی، تکلیف پہنچتی تھی۔ ایک دن حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے ان کی زبان سے یہ لفظ سن کر فرمایا کہ اے دشمن خدا، تم پر اللہ کی لعنت ہو، اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ لفظ سنا تو اس کی گردن مار دوں گا۔ آپ کو ایک دم جلال آ گیا، حضرت جو ہے نا آپ کا نام معاذ، حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ، آپ تلوار لے کے ٹھہر گئے، بولے اب اگر کوئی یہ لفظ نکالا نا زبان سے اور اس کی گردن مار دوں گا۔ یہود نے کہا کہ ہم پر تو آپ ناراض ہوتے ہیں، ان مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں۔ اس پر آپ غمگین ہو کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو جب یہود بولے کہ بولے نا کہ بولے ہم کو کیا بول رہے، بولے جاؤ تمہارے مسلمان بھائی بھی جو ہے نا وہ بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، تو آپ ایک دم غمگین ہو گئے اور سرکار کی بارگاہ میں آئے۔ آئی ہی تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی جس میں رائنا کہنے کی ممانعت فرما دی گئی اور اس معنی کا دوسرا الفاظ انظرنا کہنے کا حکم دیا گیا۔ خزائن عرفان میں بھی لکھا ہوا ہے، تفسیر عزیزی میں بھی لکھا ہوا ہے، تفسیر کبیر میں بھی لکھا ہوا ہے، سب جگہ اس کا یہ ریفرنس ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، یہ خطاب قرآن کریم میں 88 جگہ ہے، 88 ٹائمز یہ جو ہے نا ریفرنس آیا ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یا ایھا الذین آمنو کہہ رہا ہے، ڈائریکٹ ایمان والوں سے خطاب۔ تو یہاں پہ ایک شان یہ ہے قرآن پاک کی کہ پہلی مرتبہ اللہ کی نازل کی ہوئی کوئی کتاب آئی جس میں ڈائریکٹ جو ہے نا پیغمبر کے علاوہ مومنوں سے خطاب ہو رہا۔ تو یا ایھا الذین آمنو کتنی دفعہ قرآن میں 88 ٹائمز آیا، اس کو یاد رکھیے، 88۔ ان میں سے یہ پہلا موقع ہے کہ پچھلی کتابوں میں صرف پیغمبروں سے خطاب ہوتا تھا۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عزت ہے کہ رب تعالیٰ نے براہ راست ان سے کلام فرمایا۔ دنیا میں تو مسلمانوں کو الذین آمنو کا خطاب دیا، یعنی اے ایمان والو۔ انشاءاللہ آخرت میں بھی یہی خطاب ہوگا، مگر وہاں اس کے معنی ہوں گے اے امن میں رہنے والو، کیونکہ ابتدا انتہا کو بتاتی ہے اور خطاب سے ثواب یا عتاب کا پتہ لگ جاتا ہے۔ کسی کو پکارا او گدھے، معلوم ہوا کہ عتاب ہوگا، کسی کو پکارا او میرے بچے، معلوم ہوا کہ کرم ہوگا۔ یعنی کوئی بزرگ آدمی پرلا رہے بولے، اگر یعنی ان کو غصے میں ہے کچھ سزا دینا تو کیا بولتے ہیں، گدھے ذرا یہ کیوں کیا کر کے، اور اگر جو ہے نا وہاں پہ جو ہے نا اگر محبت ہے تو پھر بولیں گے اے بیٹے ذرا بتا دیں مجھے کیا ہے، مثال کے طور پر۔ تو بولے اسی جو ہے نا یا ایھا الذین آمنو سے ہم کو خوشخبری ملتی کہ امتحان میں بھی یعنی آخرت میں بھی جو ہے نا اے امن والو کر کے ہم سے خطاب ہوگا، کیونکہ اس کلام کی جو ہے نا اس کلام کا پتہ دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بعض روایت میں ہے کہ توریت و انجیل میں خطاب یا ایھا المسکینہ تھا، جس کا انجام یہ ہوا، یعنی توریت میں اور انجیل میں جو ہے نا یا ایھا المسکینو کر کے یعنی اے مسکین لوگ، ایسا خطاب تھا۔ تو اس سے ہوا کیا، ضربت علیہم ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، کہ ان پر ذلت و خواری ڈال دی گئی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آئی اے مسکینوں بول، تو پھر اس واسطے ذلت اور مسکینت ڈال دی گئی ان پر۔ ہمیں خطاب ہوا یا ایھا الذین آمنو، جس کا انجام ہوا کہ بشر المؤمنین بان ان لہم من اللہ فضلا کبیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل بہت زیادہ زیادہ جو ہے نا مسلمانوں کو عطا ہوا، امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی یہ بہت بڑی شان ہے۔ سبحان اللہ۔ خیال رہے کہ اذن آمنو کے خطاب میں حضور داخل نہیں ہوتے، کیونکہ یہ ایمان والوں سے خطاب ہے اور حضور عین ایمان ہے۔ حضور کا خطاب ہے یا ایھا النبی یا ایھا الرسول یا ایھا المزمل وغیرہ وغیرہ۔ نیز کبھی اس خطاب کے بعد ایسے احکام بیان ہوتے ہیں کہ جو حضور انور پر شامل نہیں۔ تو جہاں پر بھی یا ایھا الذین آمنو آیا، اس حکم میں اس زمرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کو جو ہے نا، کیونکہ یہ تو ایمان والوں سے خطاب ہے اور آپ تو پہلے سے یعنی آپ خود ایمان ہیں، تو آپ سے جب بھی خطاب ہوگا تو یا ایھا النبی یا ایھا الرسول یا ایھا المزمل یہ کر کے جو ہے نا خطاب ہوگا۔ اور یا ایھا الذین آمنو کے بعد میں جو حکم آئے گا وہ اس میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہیں ہوں گے، صرف ایمان والے کے لیے وہ حکم ہوگا، شامل نہیں ہو سکتے۔ جیسے یہاں رائنا کہنے سے
باز رہنے کا حکم یا رب کا فرمان کہ اے مومنو نبی کی آواز پر آواز اونچی نہ کرو، اے مومنو اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو وغیرہ، نماز روزے کی ان خطابوں میں بھی حضور داخل نہیں کہ حضور تو طہور نبوت سے پہلے ہی ان احکام پر عامل تھے، اگرچہ اس خطاب میں صحابہ، اولیاء، علماء اور ہم جیسے گنہگار سبھی داخل ہیں، مگر ان کے لیے یہ خطاب اظہار کرم کے لیے ہے اور ہم جیسوں کو یہ خطاب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے ہے۔ چیز ایک ہے مگر تعلیمات علیحدہ، یعنی یہ جو چیز بتائی جا رہی، نماز روزہ، ہر وہ چیز تو پہلے سے، وہ چیز تو آپ کو پہلے سے ملی ہوئی تھی، پہلے سے اس چیز میں آپ تھے، تو آپ کے لیے وہ حکم نہیں آئی ہے، ہم جیسے گنہگاروں کے لیے، علماؤں کے لیے، یعنی جو اس کو پڑھ لیں ان کے لیے یہ حکم ہے۔ لا تقولوا رائنا، ہمارے نبی سے آئندہ رائنا نہ کہنا، یہ لفظ مراعات کا امر ہے جس کے معنی ہے رعایت کرنا۔ صحابہ کرام عرض کرتے تھے رائی یعنی رعایت فرمائیے نہ ہماری، مگر یہودی زبان میں یہ گالی تھی، یا وہ کسی قدر کھینچ کر بولتے تھے جو رائنا بن جاتا تھا، یعنی ہمارا چرواہا، رائی چرواہے کو کہتے ہیں، یا وہ رونیت سے بناتے تھے جس کے معنی ہیں حماقت، تو رائنا کے معنی ہوئے احمق یعنی بے وقوف جو بولتا ہے نا ویسا، اور دل میں خوش ہوتے تھے نیز ویسے ہی اس الفاظ میں بے ادبی کا احتمال ہے، کیونکہ یہ با مفالغہ یعنی بولتے ہیں نا ورب کنجوگیشن جس کو بولتے ہیں ویسا سے ہے، جس کے معنی ہوئے آپ ہماری رعایت کریں ہم آپ کی، یعنی اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے کہ آپ ہماری رعایت کریں ہم آپ کی کریں گے، مثال کے طور پر اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ برابری کا شبہ پایا جاتا تھا۔ یہ خود سری یہ خود سری کا حکم معلوم ہوتا تھا کہ یا حبیب اللہ میرے کلام کی رعایت کیجئے، اس میں بے پرواہی نہ کیجئے، کسی اور کے ساتھ مشغول نہ ہوئیں، تو اس کے معنی ایسے نکلتے تھے کہ جناب یا رسول اللہ جو ہے نا، یعنی یا حبیب اللہ میرے کلام کی رعایت کیجئے اور کسی سے یعنی مت کیجئے۔ ان وجوہوں کی بنا پر مسلمانوں کو اس سے روک دیا گیا کہ تم اگرچہ سادگی سے ہی کہتے ہو مگر اس لفظ کے دوسرے خلاف معنی بھی ہیں، یا اوروں کو اس سے بے ادبی کرنے کا موقع مل جاتا ہے، لہٰذا تم اچھی نیت سے بھی نہ بولنا، بلکہ وَقُلْ انظُرْنَا، اگر یہ کہنا ہے تو یہ لفظ بولا کرو، یا انظرنا، یا تو انظرنا انتظرو کے معنی میں ہے یعنی ہمیں مہلت دیجئے، نظر بمانے مہلت، یا یہاں الہ پوشیدہ ہے، انظر الینا یعنی ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، نظر بمانے کرم، اس لفظ میں کسی فاسد معنی کا احتمال نہیں، بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ وَاسْمَعُوا، پہلے سے فرمان عالی غور سے سن لیا کرو تاکہ تمہیں یہ عرض کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، یا یہ مطلب ہے کہ یہ حکم بغوش ہوش سن لو، خبردار اب کبھی رائنا کہنا یا یہ مطلب کہ اطاعت کی غرض سے سنو، یہود کی طرح سمعنا وعصینا نہ کہنا، اس لیے کہ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے جو رائنا کہہ کر محبوب پاک کے خلق کو ایذا پہنچاتے ہیں، انہوں نے زبان سے تکلیف دی، ہم انہیں تکلیف دہ عذاب میں مبتلا کریں گے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے نا اپنے حبیب اپنے رسول کو جو ہے نا وہ لفظ استعمال کرنا جو ہے نا برا لگ گیا کہ ایسا لفظ جس کے زو معنی نکلتے ہوں، اور ایسا لفظ جو ہے نا ان کی زبان میں اس کا مطلب گالی ہے، اور ایسا لفظ جس سے جو ہے نا ایسا لگتا ہو کہ بھائی آپ ہم کو رعایت دیجیے ہم آپ کو رعایت دیں گے، مثال کے طور پر، تو بولے وہ لفظ ہی استعمال نہیں کرنا، اس لفظ ہی جو ہے نبی کے سامنے استعمال نہیں کرنا، جب بھی بولے گے تو انظر نہ بولو۔ تو خلاصہ تفسیر یہ کہ اے ایمان والو، تم ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نیک نیتی اور صفائی دل کے ساتھ لفظ رائنا بول دیتے ہو، جس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ حضور نے یہ بات نہ سنی، ہم پر نظر کرم فرمائیں اور دوبارہ فرما دیں، مگر تمہارے اس الفاظ کے خراب معنی بھی ہیں اور اس سے دشمن کو بے ادبی اور گستاخی کرنے کا موقع مل جاتا ہے، لہٰذا تم یہ لفظ اچھی نیت سے بھی بولنا چھوڑ دو تاکہ گستاخی کا دروازہ بند ہو جائے، اور بجائے اس کے انظر نہ کہہ دیا کرو، اس سے تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا اور بے ادبی کا شبہ بھی نہ رہے گا، اور سب سے بہتر تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام شریف پہلے ہی سے بغور سن لیا کرو تاکہ اسے عرض و معروض کی ضرورت ہی نہ پڑے، یا ہمارا حکم کان کھول کر سن لو، اب اس کی خلاف ورزی نہ ہو، اب جو کوئی رائے نہ کہے گا وہ کافر ہوگا، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، ایک دم واضح الفاظ میں لکھ دیا گیا۔ تو ذرا غور کیجئے اس بات پر کہ جو ہے نا صرف ایسا لفظ استعمال کرنا جس سے جو ہے نا زو معنی ہو کر جو ہے نا کچھ نیگیٹو اس کا جو ہے نا اینگل نکلتا ہو تو رب کو پسند نہیں آیا، آیت نازل ہو گئی کہ بولے یہ لفظ استعمال نہ کرو، بولے اگر یہ لفظ بول دو گے خالی تو پھر کافر ہو جاؤ گے۔ تو امیجن کیجئے جو آج اتنے سارے جو یہ
غیر فرقے کی قوم جو ہے نا اس میں لگے ہوئے ہیں آپ کی عظمت گھٹانے کے لیے، پتہ نہیں کیا کیا جو ہے نا مسالے وغیرہ لگا کے جو ہے نا اور معنی پیش کر دیتے ہیں مثال کے طور پر، کہ ان کا کیا حال ہوگا، یہ کس زمرے میں آتے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ، بارگاہ الہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد عزت ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو عرض و معروض کرنے کا طریقہ بھی سکھایا، اور عرضی دینے کا الفاظ بھی بتایا۔ قرآن کریم نے دربار مصطفی کی حاضری کے آداب، بیٹھنے اٹھنے کے طریقے، کھانے پینے کے آداب، گفتگو کرنے کے ڈھنگ بھی سکھائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ساری چیزوں کے حکم ہے قرآن میں، کہ بارگاہ نبی میں جب جاؤ گے تو کیسا جانا، بولے وہاں اٹھنا بیٹھنا کیسا، بولے کھانا پینا کیسا۔ اسی سے تو سارے تصوف میں بھی صوفہ کرام جو سارا جو ادب جو نکالتے ہیں نا، وہ سارا جو ہے نا قرآن پاک میں حکم ہے، ان حکموں پر ہی وہ ادب نکل کر آتا۔ اب جب آپ دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ جو ہے نا کوئی پیر صاحب بیٹھے ان کی بارگاہ میں جو ہے نا مرید جا رہے ایک دم ادب سے بیٹھ جا رہے، بولے کیا، تو دیکھ کے بولے ارے کیا بھائی، کیا ڈرا کے رکھے، بولے ایسا کر رہے، نہیں وہ بات نہیں ہے۔ وہ ادب اس لیے کر رہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، تم میرے کسی محبوب بندے کی بارگاہ میں جاؤ تو با ادب جاؤ، اس کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائے تم کو پتہ ہی نہ چلے۔ بولے تم جو لفظ استعمال کرو گے ایسا کوئی لفظ استعمال نہ کرو جس سے اس کو تکلیف پہنچتی ہو، ایسا مت دکھاؤ کہ آپ ہم پہ رعایت کریں ہم بھی آپ پر رعایت کریں گے، یہ تک منظور نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خالی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا حکم دے رہا، کہ ادب سکھا رہا ہے ہم کو، کہ بارگاہ اگر اللہ کے محبوب بندوں کی بارگاہ میں ہم بادب ہو جائیں، اگر ادب سیکھ لیں تو بے شک اللہ کی بارگاہ میں بھی ادب کرنے کے لائق بن جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عبادت سے مقدم ہے اور سب سے بڑھ کر اہم فرض، کیونکہ قرآن کریم نے نماز روزے کے احکام میں اتنی سختی نہ فرمائی جتنا کہ یہاں فرمائی، کہ حکم کے بعد اسمعو بھی کہا، یعنی خوب سن لو، اور خلاف ورزی کرنے والا کافر فرمایا۔ بے شک یعنی اتنا سخت جو احکام آیا نا وہ صرف اس بار اس دفعہ آیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی پر آیا۔ نماز میں روزے میں کہیں ایسا نہیں آیا کہ بولے غور سے سنو، بولے پہلے تو فرسٹ بولے ان کو تکلیف مت دو بار بار پوچھ کے، پھر بول رہے کہ اگر پوچھنا بھی ہے تو ہمارے کرم فرمائیے کر کے لفظ استعمال کرو، ورنہ تم کافر ہو جاؤ گے۔ ڈائریکٹ ایک دم حکم آ گیا، کافر ہو جاؤ گے۔ تیسرا فائدہ، للکافرین سے اشارہ معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کا لفظ بولنا کفر ہے، اگرچہ اس قصد سے نہ ہو، لہٰذا حضور علیہ السلام کی شان میں یعنی گستاخی کرنے والے، یعنی کیا بولا جا رہا ہے کہ تمہارا یعنی منشا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ہم ایک لفظ استعمال کر دیتے یعنی ہمارا مطلب نہیں ہوتا، یعنی ہم دل سے اس کو نہیں مانتے لیکن منہ سے نکل جاتا، مثال کے طور پر یا بول دیتے، بولے وہ بھی نہ کرو، وہ بھی منظور نہیں ہے، ہو سکتا تمہاری نیت نہیں ہے لیکن پھر بھی تم یہ لفظ کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو کیا بولا جا رہا ہے کہ پھر گستاخی کرنے والے دیوبندی یعنی کافر ہیں، اگرچہ وہ یہی کہیں کہ ہماری یہ نیت نہ تھی، تمہاری نیت نہیں لیکن ہمیشہ تم اس میں لگے ہوئے تو تم کافر ہو۔ گستاخی میں عرف کا لفظ ہے نہ کہ نیت کا، نیک نیتی سے گالی دینے والا بھی مجرم ہے۔ ارے تم اچھی نیت ہے وہاں گالی دے رہے تو سامنے والا خاموش بیٹھتا ہے کیا؟ وہ بھی تو مجرم ہو جاتا ہے نا، وہ بھی تو یعنی وہ خاموش کہاں بیٹھتا؟ بولے نیک نیتی سے بھی گستاخی نہیں کرنا۔ چوتھا فائدہ، برائیوں کے ذریعوں کو بند کرنا ضروری ہے، لہٰذا وہ جائز کام بھی حرام ہے جس سے محرمات کا دروازہ کھلے۔ رب نے مشرکین کے بتوں کو گالیاں دینے سے منع فرمایا تھا، کیونکہ اس سے مشرکین رب کو گالیاں دیتے۔ وہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا پیارا دین، کیا پیارے طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو غیر قوم کے مشرکین کے بتوں وغیرہ یعنی ان کی عبادت گاہوں کا بھی جو ہے گالی گلوز کرنے سے منع فرما دیا۔ کیوں؟ اگر تم یہ کرو گے پلٹا کے وہ بھی تمہارے خدا کو گالی دیں گے۔ یہود پر ہفتے کے دن شکار کرنا منع تھا، جنہوں نے ہلیا یعنی ہلیتن یعنی بولتے نا مصلحتن کرے تھے نا، وہ پہلے سے آئیڈیا نکال کے کر لیے تھے نا، سے تیاری کی، وہ بھی عذاب الہی میں گرفتار ہو گئے، کیونکہ یہ حرام کا ذریعہ تھا۔ یعنی تصویر بنانا اور شوقیہ استعمال کرنا حرام کر دیا گیا کہ یہ بت پرستی کا ذریعہ ہے۔ یعنی یہاں کیا بولا جا رہا ہے کہ شوقیہ اعتبار سے جو ہے نا پینٹنگ جو بناتے ہیں یعنی ہاتھوں سے جو تصویریں کھینچ دیتے ہیں مثال کے طور پر بناتے کرتے، بولے یہ الاؤڈ نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس سے جو ہے نا بت پرستی کا شبہ نکلے۔ خبر کے سامنے نماز حرام ہے کیونکہ اس میں بت پرستی کا دروازہ کھلنے کا اندیشہ ہے، اس لیے جو ہے نا خبر کے سامنے نماز ادا نہیں کر سکتے آپ۔ کسی کے باپ کو گالی مت دو ورنہ وہ تمہارے باپ کو گالی دے گا، سیدھی سی بات ہے۔ آپ کسی کی ماں کو یا باپ کو گالی دیں گے تو پلٹا کے وہ بھی آپ کے ماں کو یا باپ کو دے سکتا گالی، تو ایسا کام ہی نہ کرو جس سے جو ہے نا ان کی بے حرمتی ہو۔ اور ایک فائدہ، اللہ تعالیٰ اور حضور علیہ السلام کی شان میں ایسے الفاظ بولنا حرام ہے جن میں بے ادبی کا ادنا یعنی چھوٹا سا چھوٹا بھی شبہ بھی ہو اور جو ان کی شان کے خلاف ہو، اور اسی لیے اللہ کو میاں، اکثر لوگ بولتے تھے اللہ میاں، اللہ کو میاں اور حضور علیہ السلام کو بھائی اور بشر کہنا حرام ہے۔ میاں شوہر کو اور بھائی بشر برابر والے کو بھی بولا کرتے ہیں، اس لیے سب حرام ہے۔ حضور علیہ السلام سے رحم و کرم کی درخواست کرنا، یا رسول اللہ انظر حالنا،
بالکل جائز ہے، کیونکہ یہاں نظر بمانے دیکھنا نہیں بلکہ بمانے مہربانی کرنا ہے، نظر جو ہے بمانے مہربانی کرنا ہے۔ لا ينظر الیہم، اور سب مسلمانوں کو خواہ کہیں ہوں کسی زمانے میں ہوں، انظرنا کہنے کا حکم ہے، کیونکہ قرآن کریم میں مطلقاً ایمان والوں سے خطاب ہوا ہے، الفاظ کے اطلاق کا اعتبار ہوتا ہے، سیدھے سیدھے حکم ہے، اور یہ حکم قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے، جو ایمان والے ان کے لیے ہے، کہ جب بھی نبی کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہو تو یا رسول اللہ انظر حالنا کہو۔ خیال رہے کہ سارے شرعی احکام ہمارے مرتے ہی ختم ہو جاتے ہیں، مگر حضور علیہ السلام کا نظر کرم کی درخواست و عبادت ہے، جو خبر و حشر میں رہے گی، ہر جگہ حضور کے کرم ہی کی ہمیں ضرورت ہے۔ قیامت میں سب سے پہلے حضور کی تلاش، پھر حضور کی شفاعت ہوگی، پھر دوسرے کام حساب و کتاب وغیرہ، تو قلن ضرنا پر ہر جگہ عمل ہوگا، بے شک دنیا میں ہوگا، حشر میں ہوگا، قبر میں ہوگا، ہر جگہ ہوگا۔ بولے آخرت میں بھی ہم پڑھے نا تفسیر میں آلریڈی، سب ڈھونڈتے پھریں گے آپ کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، اور آپ ہی جو ہے نا نظر فرمائیں گے۔ سورہ کرام فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگ ہو جو قالو بلا کہہ کر ازل میں مومن ہو چکے ہو، تم دربار یار میں اغیار کے سامنے رائنا وغیرہ ایسے لفظ محبت سے بھی نہ بولو کہ جس میں اغیار کو دشمنی کرنے کا موقع ملے، نا دشمن کو دشمنی کرنے کا موقع ملے، تمہارے اور احکام ہیں اور دوسروں کے لیے دوسرے احکام، ایسا نہ ہو کہ تمہارے مقصد سے بے خبر ہو کر لوگ یہ باتیں بولیں اور کفر میں پھنسیں۔ ضروری ہے کہ اہل شریعت صوفیہ اکرام کی اصلاح اور ان کی باتوں سے علیحدہ رہیں۔ دانا کو چاہیے کہ سوختہ جان دیوانوں سے دور ہے، ان الحق اور ما سبحانی ما ازمشانی، نہ تو ہر کوئی سمجھ کر ہر کوئی سیکھ سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے، نیز دربار الہی مقام ناز ہے اور دربار مصطفی مقام نیاز۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا جو دربار ہے وہ مقام ناز ہے، اور آپ کا جو دربار ہے وہ بے نیاز ہے۔ اور اکثر یہ بولا جاتا ہے کہ بہت سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہر کسی کے سمجھ میں نہیں آتی، تو جو ہے نا مثال کے طور پر ان الحق کا جو نعرہ لگائے تھے، اور ماں اور جو ہے نا باعث مصطفی رحمۃ اللہ علیہ سبحانی معاذ میں شانی بول دیا مثال کے طور پر، وہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ تو پہلے تو سب سے پہلے ہم کو ادب سیکھنا ہے کہ کیسی بارگاہ میں، جیسی بارگاہ ویسا ادب، ہم کو با ادب ہونا ہے۔ زندگی میں سب سے پہلا سبق اگر آپ کو سیکھنا ہے تو ادب سیکھنا ہے۔ اگر ادب سیکھ گئے تو آپ زندگی میں ہر جگہ کامیاب ہیں۔ اپنے والدین کا ادب، اپنے بڑوں کا ادب، اپنے جو ہے نا ٹیچروں کا ادب، جو ہے نا اپنے جو ہے نا پیروں کا ادب، ولی اللہوں کا ادب، بارگاہ میں ادب، مسجد کا ادب، یعنی جب تم یہ سارے آداب سیکھ گئے تو تمہاری ہستی خود جو ہے نا ایسی ہو جائے گی کہ ساری کائنات پھر تمہارا ادب کرے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سب اکرام فرماتے ہیں کہ مہربانی کا استحقاق رکھنے والا آیت مانگتا ہے، مگر یعنی وہ جس کا کوئی حق نہ ہو وہ کرم کی نظر مانگتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے۔ خریدار تاجر سے رعایت مانگتا ہے، اب خریدار ہے تو ٹریڈر کو کیا بولتا ہے، بھائی رعایت دے دو، بولے کر دوں گا، بولے بیچ کے بھی دے دوں گا مثال کے طور پر۔ مگر بھکاری داتا سے نظر مہر کی درخواست کرتا ہے، لیکن جو بھیک مانگتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، بولے دے دو، عطا کر دو، ذرا نظر کر دو ہم پر، عطا کر دو۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اے مومنو، تم محبوب کے آستانے میں تاجر و خریدار بن کر رعایت مانگنے نہ آؤ بلکہ بھکاری بن کر ان کی عنایت مانگنے آؤ۔ کیا پیارا حکم ہے، دیکھیے کیا پیارا طریقہ ہے سمجھانے کا۔ واہ واہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے نا تاجر ٹریڈر بن کے مت آؤ رعایت مانگنے کے لیے، بلکہ جو ہے نا بھکاری بن کر آؤ کہ نظر کریں ہم پر۔ نہ تو بندوں کا رب پر کوئی حق ہے، نہ ہمارا حضور پر کوئی استحقاق، جو دے دے ان کی عنایت ہے۔ ہم یعنی جھگڑ کے آپ بول سکتے کہ اللہ تعالیٰ کو مجھے کیوں نہیں دیا، اس کو کروڑ پتی بنا دیا، میرے کو بھکاری کہیں کو بنایا، بول سکتے کیا؟ سوال اٹھا سکتے کیا اللہ پر؟ اگر اٹھائیں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ ہاں لیکن اگر وہ دے دیں تو وہ عنایت ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر دیں تو وہ ان کی عنایت ہے، ورنہ ہم کہاں اس کے لائق ہیں۔ خیال رہے کہ حضور کی عنایت کی ہر شخص کو ضرورت ہے، گنہگار اللہ اکبر ہو یا پرہیزگار۔ ابر رحمت کی بارش کی ہر زمین کو حاجت ہے، اعلیٰ زمین کو بھی یا معمولی زمین کو بھی، اس لیے ہر مسلمان کو حکم دیا گیا، ہر مومن کو ڈائریکٹ اللہ نے حکم دے دیے، اس وجہ سے کہ ہر زمین کو جو ہے نا بارش کی ضرورت ہے۔ اگر اعلیٰ زمین بھی ہے تب بھی اس کو بارش چاہیے، اور زمین خراب ہے تب بھی اس کو بارش چاہیے، تاکہ جو ہے نا وہ سیراب ہو سکے۔ تو اسی طرح ہم کو حضور کی ضرورت ہے، چاہے گنہگار ہوں یا ایمان والے ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، یا پتہ نہیں بڑے سے بڑا ولی بھی کیوں نہ ہو، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے، آپ کی نظر کی ضرورت ہے، آپ کی عنایت کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.